بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی بھارتی حکومت نے مظلوم کشمیریوں کو جاری تحریک آزادی سے وابستگی پر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے لیے مزید شہری املاک اور اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ مودی حکومت نے اپنے تازہ ترین اقدام میں ظفر اکبر بٹ، قاضی یاسر، محمد اقبال میر، محمد عبداللہ شاہ اور فاطمہ شاہ سمیت حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے 5 کروڑ روپے مالیت کے 7 غیر منقولہ اثاثہ جات اور بینک ڈپازٹ ضبط کر لیے ہیں۔ ان اثاثوں کو بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف درج جھوٹے مقدمات میں ضبط کیا ہے۔ بھارتی حکام پہلے ہی سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر اور مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں کے سینکڑوں مکانات اور املاک کو ضبط کر چکے ہیں۔ قابض حکام نے کشمیریوں کو معاشی طور پر مفلوج بنانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں کئی رہائشی مکانات، دکانیں، شاپنگ کمپلیکس اور دیگر املاک کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ ادھر مودی کی بھارتی حکومت آئندہ عام انتخابات میں سیاسی فائدے کے لیے غیر قانونی طور پر نظربند کشمیری حریت رہنما محمد یاسین ملک کو پھانسی دینے کے در پہ ہیں۔ اس سلسلے میں بھارتی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی خصوصی عدالت میں ایک عینی شاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد یاسین ملک 1990 میں سری نگر میں بھارتی فضائیہ کے اہلکاروں پر فائرنگ کرنے والا مرکزی ملزم تھا۔ 25 جنوری 1990 کو سری نگر کے نواحی علاقے راولپورہ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ایک اسکواڈرن لیڈر سمیت بھارتی فضائیہ کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی خصوصی عدالت نے محمد یاسین ملک کو مئی 2020 میں ایک جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ محمد یاسین ملک اس وقت نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں قید ہیں۔ سیاسی ماہرین نے اس بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی رواں سال بھارت میں ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں کشمیریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں تاکہ عالمی برادری کو یہ یاد دلایا جا سکے کہ بھارت کا کشمیریوں کے حق خودارادیت سے مسلسل انکار اس کے جمہوری ملک ہونے کے دعوے کے بالکل برعکس ہے۔ پوسٹروں میں کشمیریوں سے اس دن مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کے قریب آتے ہی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے خلاف مظالم میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجی پورے مقبوضہ کشمیر میں گھروں پر چھاپوں اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران نہ صرف نوجوانوں بلکہ خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ دریاسنا ضلع راجوری کے علاقے مینڈر میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج کی ایک پارٹی ضلع کے علاقے نوشہرہ میں کنٹرول لائن کے قریب گشت کر رہی تھی کہ ایک اہلکار کا پاؤں بارودی سرنگ پر پڑ گیا جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی، جبکہ واقعے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔